بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انٹر کلچرل کمیونیکیشن کے سیکنڈ پارٹ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. تو ہم آج کی کلاس شروع کریں گے بیریئرز سے. بیریئرز ان انٹر کلچرل کمیونیکیشن. جب انٹر کلچرل کمیونیکیشن ہوتی ہے تو اس میں کون کون سی چیزیں رکاوٹ بن سکتی ہیں، ابھی ہم ان کو اسٹڈی کریں گے. تو جن میں سب سے پہلی چیز ہے لینگویج ڈفرینس. یہ سب سے بڑا بیریئر ہے. اسی کی بنیاد پر ایک شخص کسی دوسرے شخص کی، ایک ملک سے تعلق رکھنے والا شخص کسی دوسرے ملک کے ساتھ تعلق رکھنے والے شخص کے ساتھ اچھی طرح سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا، بیکاز دیر آر ڈفرینٹ لینگویجز بینگ اسپوکن ان ڈفرینٹ کنٹریز آف دی ورلڈ. جیسے ہم پاکستانی ہیں تو ہم اردو کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں، اردو کو یا اپنی نیٹو لینگویج کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ بھی لیتے ہیں، بول بھی لیتے ہیں. انگلش ہمارے لیے تھوڑی کنفیوژن کریٹ کرتی ہے، لیکن چونکہ انگلش ایک انٹرنیشنل لینگویج بن چکی ہے اس لیے ہم انگلش کو بھی سمجھتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو دوسری لینگویجز ہیں وہ یہاں پر بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو ان کو سمجھتے ہیں، بولنا جانتے ہیں یا پھر سمجھ سکتے ہیں یا لکھ پڑھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایک اسپینش آپ کے ساتھ کمیونیکیشن کرتا ہے، وہ اپنی لینگویج میں جتنی مرضی اچھی ٹیکٹکس اپنے یوز کر لے لینگویج کے لیے، لیکن آپ اس کی لینگویج کو سمجھ نہیں پائیں گے بیکاز یو آر اردو اسپیکنگ اینڈ یو ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ اسپینش لینگویج. تو لینگویج ایک بہت بڑا ڈفرینس ہوگا جو کہ انٹر کلچرل کمیونیکیشن کا بیریئر بنے گا. ڈفرینٹ لینگویج کا ہونا ایک پرابلم کریٹ کر سکتا ہے اور میننگ کو صحیح طرح سے کنوے نہیں کر پائے گی. لینگویج کی وجہ سے ہم بعض کا کمیونیکیشن کو صحیح طرح سے کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے. تو سیکنڈ ہے باڈی لینگویج. The second barrier in intercultural communication is body language. Body language may also be a great barrier in understanding the intercultural communication. People sometimes take it offensive because of the difference in body language across the cultures. جیسے مختلف کلچرز میں باڈی لینگویج ڈفرینٹ ہوتی ہے. جیسے پاکستانیز ہم تھوڑا سا ریزرو رہتے ہیں، امریکنز تھوڑے سے اوپن ہوتے ہیں. اسی طرح سے جو امریکن میں بھی پھر مختلف طرح کے لوگ ہیں، وہ مختلف زیادہ کچھ اوپن ہوں گے. امریکہ چونکہ ایک بہت بڑی اسٹیٹ ہے، اسی طرح سے یورپ میں بھی بہت سارے کنٹریز ہیں. تو برٹش لوگ بعض کا اتنے زیادہ اوپن نہیں ہوتے جو جتنے دوسرے یورپین لوگ جو ہیں وہ اوپن ہوتے ہیں. تو جیسے ہم ایک ایگزامپل کے طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو لیٹن امریکہ ہے، جس کو ہم ساؤتھن امریکہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے جو لوگ ہیں وہ نارملی کلائنٹ کے بڑے پاس ہو کر کھڑے ہوتے ہیں. اور جو نارتھ امریکہ ہے یا جو ہم پاکستانی لوگ ہیں، یہ ہم تھوڑا سا ڈسٹینس سے رکھتے ہیں کیونکہ ہم بہت زیادہ قریب اپنے ریلیٹیوز کے پاس ہوتے ہیں یا اپنے دوستوں کے پاس ہوتے ہیں. بالکل قریب کھڑے ہونا ایک پاکستانی ایشین کو یہ کراؤڈڈ فیل کروائے گا اور اس کو انکمفرٹیبل فیل ہوگا، جبکہ لیٹن امریکہ میں یہ والی چیز بڑی کامن ہے. وہ اس کو جو لیٹن امریکہ میں اگر اس طرح سے کیا جائے گا تو وہ والے لوگ اس کو کمفرٹیبل فیل کریں گے. اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کچھ یورپین کنٹریز میں جو آئی کانٹیکٹ ہے وہ بہت زیادہ مینٹین کیا جاتا ہے، مطلب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسلسل دیکھا جاتا ہے. اور اس کے کمپیریٹیولی اگر ہم یہ سب کانٹیننٹ میں دیکھیں تو یہاں پر آئی کانٹیکٹ ہم کرتے تو ہیں لیکن کنٹینیوسلی آئی کانٹیکٹ جو ہے نا وہ نہیں کیا جاتا. آئی کانٹیکٹ کو تھوڑا چینج کیا جاتا ہے، تھوڑا موو کیا جاتا ہے اپنے آئی کانٹیکٹ کو مختلف لوکیشنز پر. لیکن یورپین کچھ کنٹریز میں آئی کانٹیکٹ کو بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو ہے نا وہ باتیں کی جاتی ہیں اور کنٹینیوسلی اس طرح سے کیا جاتا ہے. تو اگر کوئی ایشین کسی سب کانٹیننٹل شخص کے ساتھ اس طرح سے کام کیا جائے گا
اس طرح سے اس کے ساتھ ڈیلنگ کی جائے گی تو وہ تھوڑا انکمفرٹیبل فیل کرے گا. تو اس طرح سے جو لینگویجز کے جو باڈی لینگویج کے ڈفرینس ہوتے ہیں وہ ایک شخص کو اوفینس کر سکتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ وہ ایک شخص کے لیے کمفرٹیبلٹی ہو, دوسرے شخص کے لیے وہ والی چیز اوفینسو ہو. تو یہ بھی ایک بیریئر ہو سکتا ہے. دا نیکسٹ ون از لیول آف کانٹیکسٹ. لیول آف کانٹیکسٹ, کانٹیکسٹ ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہوا ہے. کانٹیکسٹ مین دا انوائرمنٹ اور دا اسٹیمولس, یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بات کا مطلب, ایگزیکٹ مطلب. جو امریکن یا یورپین لوگ ہوتے ہیں وہ لو کنٹیکسٹ پیپل ہوتے ہیں. لو کنٹیکسٹ پیپل کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ بات کہتے ہیں وہ اسٹریٹ فارورڈ کہتے ہیں, جو وہ بات کہہ رہے ہیں ان کی بات کا وہی مطلب ہوتا ہے. جبکہ ہمارے یہاں ہم ہیوی کنٹیکسٹ لینگویجز یوز کرتے ہیں. اگر ہم کہتے ہیں ہاں تو ہماری ہاں میں بہت سارے مطلب چھپے ہوئے ہوتے ہیں, اس کے پیچھے ایک لمبا چوڑا کانٹیکسٹ ہوتا ہے. یا ہم نہ کہتے ہیں تو اس نہ کا بھی اس کے پیچھے لمبا چوڑا کانٹیکسٹ موجود ہوتا ہے. ہماری نہ کا اصل مطلب نہ نہیں ہوتا, اس کے ساتھ بہت ساری کنڈیشنز ہوتی ہیں. لیکن یورپین میں یا امریکن میں جب وہ نہ کہتے ہیں کسی چیز کو, کسی چیز کے لیے نو کہتے ہیں, تو اٹ لٹرلی مینس نو, اٹ ایگزیکٹ مینس نو. اس کا مطلب نہ ہے. جب اسٹریٹ فارورڈ نہ کرنی ہے یا اسٹریٹ فارورڈ کسی چیز کے لیے ہاں کرنی ہے تو تب وہ یس یا نو کا ورڈ جو ہے نا وہ یوز کریں گے. جبکہ ہم اگر یس یا نو کا ورڈ یوز کرتے ہیں تو ہمارے پیچھے ساتھ بہت ساری کنڈیشنز بھی ہوتی ہیں. بعض کا تو ہم نو نہیں بھی کہنا چاہتے پھر بھی ہم نو کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہماری نہ میں ہی ہاں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. تو یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ لیول آف کنٹیکسٹ پر ڈپینڈ کرتی ہیں. تو کچھ لینگویجز میں یا کچھ کلچرز میں جو لیول آف کنٹیکسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوگا, اور کچھ لینگویجز میں جو لیول آف کنٹیکسٹ ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. اور عام طور پر برٹش یا یورپین اور امریکن میں لیول آف کنٹیکسٹ زیادہ ہے, کم ہے. اور یہ پاکستانی, انڈینز اور جو ایشین کنٹریز ہیں وہاں پر لیول کنٹیکٹ کافی زیادہ ہوگا. دا نیکسٹ بیریئر از ویلیو آف ٹائم. بہت سارے جو کلچرز ہیں, بہت ساری جو نیشنز ہیں وہ ٹائم کو بہت زیادہ ویلیو دیتی ہیں, اور بہت ساری ایسی ہیں جو ٹائم کو ویلیو دیتے ہی نہیں ہیں. جیسے آبویس چیز ہے پاکستانی, ہم ٹائم کو بہت زیادہ ویلیو نہیں دیتے. ہمارے شادی کی کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے بارات کے جانے کا ٹائم 12 بجے اور بارات نکلتی ہے 3:30 بجے. کھانے کا ٹائم لکھا ہوتا ہے 1 بجے, کھانا ملتا ہے 4 بجے. تو جو ہم نے ٹائم لکھا ہوا تھا کسی بھی فنکشن کا, اگر کالج کا یا کوئی اور کسی جگہ کا کوئی فنکشن ہے, ہم نے سٹارٹ کرنا ہے, اس کا ٹائم لکھا ہوا تھا جی 9 o'clock, تو 9 بجے ہم گھر سے تیار ہونا شروع ہوتے ہیں, اور تیار ہونے میں 1 گھنٹہ لگانے کے بعد پھر ہم اس جگہ پر ٹریول کر کے پہنچتے ہیں. 10 بجے پہنچتے ہیں, تب بھی پتہ چلتا ہے جا کر کے ابھی وہاں پر لوگ اکٹھے ہونا شروع نہیں ہوئے, ابھی بھی اس میں 1-1.5 گھنٹے کا ٹائم جو ہے نا وہ موجود ہے. تو جو ویلیو آف ٹائم ہے وہ بھی ڈفرینٹ کلچرز میں, ڈفرینٹ نیشنز میں وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو کچھ ایسی نیشنز ہیں جو ٹائم کو بہت زیادہ ویلیو دیتی ہیں, کچھ ایسی نیشنز ہیں جو ٹائم کو بالکل ویلیو نہیں دیتی. اسی طرح سے یہ جو یورپین یا امریکنز ہیں وہ ٹائم کو بہت زیادہ ویلیو دیں گے, اور ٹائم کو ویلیو دینا ہی, اور پھر اس ٹائم کو ویلیو دینے یا نہ دینے کی بنیاد پر ان میں ڈفرینس آ جاتے ہیں جس کو منیمائز کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ بیریئر بن سکتا ہے کہ کون سی نیشن یا کون سا کلچر ٹائم کو کتنی ویلیو دیتا ہے. The next one is negative stereotypes and prejudice. Different nations have prejudice against the different nations, just like the Americans in American university. If a teacher speaks English and he thinks that an Asian person can't speak English fluently, he will consider that person or that student inferior to him. اسے لگے گا کہ یہ تو ہمارے جیسا ہے ہی نہیں, انگلش بول ہی نہیں سکتا. تو بہت ساری نیشنز ہیں جو پریجوڈس رکھتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, اور اسی پریجوڈس کے بیس پر وہ ان کے ساتھ انفیئرلی ڈیل کریں گے. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ بیریئر بنے گا کمیونیکیشن میں. ہم اگر نیگیٹو اسٹیریوٹائپس ہوں گے یا پریجوڈس رکھیں گے کسی دوسری
دوسرے کلچر کے خلاف. اینڈ اف یو تھنک دیٹ یور کلچر از گریٹر دین دا ادر کلچرس, آپ کا جو کلچر ہے وہ دوسروں سے بہتر ہے, یو آر بیٹر دین ادرس, یو کانٹ communicate effectively in this type of negative stereotyping and prejudice. And the next one is feelings and emotions. Sense of feeling and sense of emotions in different organizations, different cultures is different. The examples of these include that the people from United Kingdom and Japan typically control their emotions, while Italians and French and the continentals, Pakistanis, Indians, they have no controls over their emotions. For example, if we means Pakistanis or Indians or the people living in Asian countries, or especially the people living in the South Asian countries, when they are excited, they speak loudly. But in United Kingdom, it will be considered a bad omen, a bad habit. They control their all type of emotions. So feelings and emotions and their expressions becomes a barrier in intercultural communication. So these were the basic types of barriers in intercultural communication, which have 6 numbers. I repeat them: language difference, body language, level of context, value of time, negative stereotypes and prejudice, and the feelings and emotions. All these things are the barriers in intercultural communication. These things may also be a barrier in our local communication or national communication or regional communication, but these are specifically barriers in the intercultural communication when there are more than one cultures are involved in one communication. So the next thing is how to address the cross-cultural misunderstandings, how to control the misunderstandings created in the cultural or intercultural communication. ہم ان کو ختم کیسے کریں گے؟ There are different strategies which can be followed. The first one is locate an individual that both groups can identify with. کسی ایسے شخص کو ڈھونڈیں جب دو لوگوں کے درمیان کنفلکٹس ارائز ہو رہے ہیں, تو آپ کسی ایسے شخص کو, کسی ایسے انڈیویجول کو ڈھونڈیں جو کہ جس کو دونوں لوگ جو ہے نا وہ اپنا سمجھتے ہوں, جس کو دونوں جو ہے نا وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہوں کہ دس پرسن بلانگس ٹو آور گروپ اینڈ دس پرسن ول ناٹ demoralize us, this person will talk in our favor, this person will give us importance. تو کسی ایسے شخص کو, اور عام طور پر اس طرح کے لوگ مل جاتے ہیں کہ آپ کسی ایسے انڈیویجول کو لوکیٹ کر لیتے ہیں جو کہ دونوں طرف سے, جس پر جو دونوں, ہم اس کو کہہ سکتے ہیں, کیا اس کا نام ہے, فیسیلیٹیٹر. اٹ کین آلسو بی کالڈ آف فیسیلیٹیٹر, جس کو جو دونوں گروپس جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوں. اگر دونوں گروپس آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوں تو پھر ایک گروپ جو بھی کمیونیکیشن کرے گا, دوسرا گروپ اس کو, وہ جو فیسیلیٹیٹر ہے درمیان میں, وہ ان دونوں کے درمیان جو مس انڈرسٹینڈنگس ہیں ان کو کم کرنے میں ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے. The next point is acknowledge that this is misunderstanding. یہ بات سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے. اٹ از ناٹ اے کمیٹڈ ایرر, یہ جان بوجھ کر کوئی غلطی نہیں کی جا رہی, یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے. مطلب ایک بندہ کہہ کچھ ہو رہا ہے اور دوسرا بندہ اس کو سمجھ کچھ ہو رہا ہے, تو یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے, کسی کی انٹینشنس رانگ نہیں ہے. دیر آر نو رانگ انٹینشنس ان دس, instead it is a misunderstanding, and acknowledging that this is a misunderstanding will lead you to solve the problem.
The next one is the next that how to address the cross cultural misunderstanding is ask each group to express how they feel. If there are two parties, two different or two opposing parties or two opposing groups, the facilitator should say or should ask each group to express that what are their feelings about a particular topic or about a particular thing. وہ فیل کیا کر رہے ہیں جو ان کی فیلنگس ہیں ان کو ایکسپریس کریں. اگر وہ لینگویج ڈفرینس کے حساب سے ہیں, وہ ایموشنس کے حساب سے ہیں, وہ فیلنگ کے حساب سے ہیں, وہ پریجوڈس کے حساب سے ہیں, کسی بھی حساب سے ان کی اگر فیلنگس جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہیں, تو فیسیلیٹیٹر شوڈ سے ٹو ہم, facilitator should ask each group to express the feelings of both the groups. And it's very important that have the mediator help to translate. وہی جو facilitator ہے اس کو اس کی ہیلپ لی جائے دونوں طرف سے ٹرانسلیشن کی, because the language is different in the different cultures. And often the meanings of one language may be misunderstood in the other language. کہتے کچھ اور ہے, دوسری لینگویج میں سمجھا کچھ اور جائے گا. ایک بندے نے اپنی طرف سے بڑی اچھی تعریف کی ہے لیکن دوسرا بندہ اس کو غلط بھی سمجھے گا. جیسے ہم لوگوں نے وہ پہلے پڑھا ہوا ہے مارکیٹنگ ٹرمز میں, مارکیٹنگ جو ٹرمینالوجیز ہے اس میں ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں بیئر. بڑی کامن ایگزامپل ہے, کئی دفعہ پہلے بھی دے چکا ہوں. Beer is a person in market terminology. Beer is a speculator who expects that the prices of particular commodity or particular shares of the company will decrease in near future, and he is considered a very learned, he is considered a very expert speculator. But in our local language the beer means an animal. تو اگر ہم یہ سینٹینس بولیں گے, اگر ایک شخص انگلش میں دوسرے شخص کو یہ بولے گا یو آر اے ویری گڈ بیئر, اینڈ اف دا ادر پرسن نوز دا میننگ آف بیئر he will appreciate his statement. But if he doesn't know the implicit meaning of the beer, the market terminology beer, if he doesn't know about that, he will feel uncomfortable. He will think that the person is saying me an animal. So this will create a misunderstanding. So there must be a mediator to help to translate that what is being actually said. The next one is address different values. The mediator should, or the facilitator should address the different values, and they should, I think that they should avoid all that values that have objections in other groups. اگر ایک گروپ میں کسی دوسرے گروپ کے حوالے سے ان کی جو ویلیوز ہیں ان کے حوالے سے کوئی آبجیکشن ہے, تو جو آبجیکٹڈ ویلیوز ہیں ان کو ختم کر دینا چاہیے, اور دونوں کی جو ایکسیپٹڈ ویلیوز ہیں ان کو ریٹین کرنا چاہیے اور ان کو فالو کرنا چاہیے. The next one is encourage group members to understand things. This is a moral persuasion that mediator and the facilitator are the individual to which both groups have identified. He should encourage the group members to understand the things. He should try to encourage the group members that control their emotions, control their feelings, try to understand the things, and don't try to quarrel. The next one is have group members play get to know you games. It is just a game کہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں, ایک دوسرے کے متعلق پوچھتے ہیں, گیمز کھیلی جاتی ہیں.
ایک بندے سے ہم ہی بتائیں آپ فلاں کلچر کے متعلق کیا جانتے ہیں، آپ اس کے متعلق کیا جانتے ہیں، آپ فلاں چیز کے متعلق کیا جانتے ہیں. دوسرے سے پوچھا جائے کہ فلاں کلر فلاں لینگویج میں یا فلاں کلچر میں ریڈ کلر کا پھول دینے کا مطلب کیا ہوگا، یا فلاں کلچر میں تھمب اپ کا مطلب کیا ہوگا، فلاں کلچر میں اسٹریٹ فارورڈ آئی کانٹیکٹ کا مطلب کیا ہوگا. تو اس طرح سے جب آپ ایک دوسرے کو، یہ کوشش کی جاتی ہے بیسیکلی ایک دوسرے کو جاننے کی. تو اگر ہم ان تمام چیزوں کو جو ہے نا وہ فالو کرتے ہیں تو جو کلچرل ڈفرینسز ہیں، جو کلچرل مس انڈرسٹینڈنگس ہیں، ان کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے. 100% تو کبھی بھی کسی چیز کو ختم نہیں کر سکتے، لیکن بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگس ختم کی جا سکتی ہے اس طرح سے انٹر کلچرل کمیونیکیشن میں. تو ہمارے جو بیریئرس ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور اگر ہمارے بیریئرس ختم ہو جائیں تو ہم جو انٹر کلچرل کمیونیکیشن کے تھرو اپنے بزنس کو گلوبلی ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں وہ کیا جا سکتا ہے، وہ پاسبل ہوگا. تو یہ تھا ہمارا سارا کمپلیٹ لیکچر اباؤٹ انٹر کلچرل کمیونیکیشن. اس میں کسی بھی قسم کی کنفیوژن ہو آپ لوگ کانٹیکٹ کر کے وہ انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں، وہ چیزیں پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.